इंसानी हिस्से भी अजब तुरफा सी नेमत है। हिस्स की अपनी कोई वाज़ेह सी शक्ल नहीं होती। नाक, कान, जुबान की तरह इसका कोई वजूद नहीं होता। लेकिन ये दिखाई ना देने वाली क़ुव्वतें अपनी जगह यूं कवी और मोतबर होती हैं कि इंसान का रद्द अमल, सोच समझ और हरकत हयात के सब ही वजीफे इन्हीं की बदौलत सरअंजाम पाते हैं। ये हवासे खमसा अगर ना हो तो इंसान एक ऐसा सेलुलर टेलीफोन की तरह हो जिसकी चिप्स अलहदा कर ली गई हों। ये पांच हवास आम इंसान को मुकद्दर किए गए। इंसान के अलावा दीगर दामोदो और जानदारों को जो हवास अता किए गए, इनमें कुछ तो इंसान जैसे और कुछ इंसान से मावरा, जो इनकी तर्ज जिंदगी, फितरी तकाज़ों और हय्यती ज़रूरतों में मुआविन होते हैं। छोटे छोटे आम से परिंदों, रेंगने वाले कीड़ों, पानी में तैरने वालों और हवाओं में उड़ने वालों में ऐसी फ़ौकुल अक़ल हिस्सें पाई जाती हैं कि फ़हम व अदराक को पसीने आ जाएं। अबाबीलों, चमगादड़ों, सांपों, चींटियों के यहाँ बिनाई ना होने के बराबर होती है, और किसी के यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होती। लेकिन इनके जिस्म आसाब की खरूजी और दखूली शुआएं, रेडियाई लहरें इनकी राहबरी करती हैं कि दिखाई ना देने के बावजूद वो रुकावटों से नहीं टकराते। सांप, मोश, ममूला मीलों दूर भी कोई पाँव धरती पे धरे तो इसकी आहट चाप महसूस कर लेते हैं। आबी मखलूक में खास तौर पे व्हेलें और मछलियाँ सैकड़ों कोस दूर शिकार को महसूस कर लेती हैं। बसीत फिजाओं में उड़ने वाले परिंदे बहुत नीचे रेंगते कीड़ों मकोड़ों, फुदकने वाली चिड़ियों, लालड़ियों, कमरियों, फाख्ताओं और पिद्दियों को देख लेते हैं। नूरी नारी मखलूक भी अपनी मखसूस खुशबुओं, बदबुओं से पहचानी जा सकती है। कहीं वो मौजूद हों, गुजर रहे हों या गुजर चुके हों, तो उन जगहों की फिजा, हवा और दीगर गैर मरई मौजूदात से उनकी निशानदही हो सकती है। शरशरार, बदरूहें, परीत परतोले, शयातीन वगैरह तो अच्छी खासी बीमारी मचाते हैं। वीरान, गैराबाद, अंधेरे मकान, इंसानी आबादी से दूर सुनसान जंगलों, गुफाओं, पहाड़ों, गारों में इस कैफियत और गैर मानूस सी बदबू को महसूस किया जा सकता है। जैसे कि मैं पहले भी कहीं लिख चुका हूँ कि इंसानों में कहीं खाल खाल ऐसी हस्तियां भी होते हैं जिन्हें आम हिस्सों के अलावा कुछ मखसूस हिस्से भी कुदरत की जानिब से वदीयत होती हैं। पांच हिस्सों के अलावा छठी हिस्स तो होती ही है, यानी वो बातनी इशारा जो कभी कहीं पेश आने वाले गैर मामूली हालात की गुन सुन देता है। इनके साथ साथ 70 इंतहाई अहम पुरस्कार बातनी हवास और भी हैं जो इस हैवान नातिक यानी इंसान का मकदूर है, मगर इन्हें खोजना, तक़वियत देना और फिर इनसे इफादा हासिल करना हर एक के बस की बात नहीं। ये उन दफीनों और इल्म फ़नून के मानिंद हैं जिनसे बहरामंद होना शायद हम जानते ही नहीं, या फिर बावजूद जोखम और झंझट चाहते ही नहीं। ये कसीरुल हवासी भी बातनी उलूम में से एक इल्म है जो वाहबी भी होता है और नफसी इक्तसाबी भी। वापस वहीं भोपाल चलते हैं। मैं यक्के की पिछली नशिस्त पे बैठा जंगल की राह पे हूँ। सुबह सुबह का वक्त है। कच्ची राह के किनारों पे कहीं कहीं खंजीरों की ग़िलाज़त दिखाई देती है, और हवा फिजा में कुछ ऐसी मिली जुली खुशबू बदबू भी महसूस होती है जिसे अहाता फहमो इदराक में लाना हर किसी बशिंदे का काम नहीं। कसीरुल हवासी ही इसका इदराक कर सकते हैं। कच्ची नींद जैसे धुंधले धुंधले इस रास्ते पे नादीदा फ़ौकुल बशर मखलूक़ात की सांधी सुखड़ी सुखड़ी बसान जब मेरे बातनी नथनों से टकराई तो मैं कदरे चौकन्ना हो गया। गर्दन थमा के आगे की जानिब देखा तो जरा दूर सामने कटा फटा जंगल का धामा दिखाई पड़ा। फिजा में गैर मरई मरगूले भी लहराते से महसूस हुए, जो इस अमर की दलील थे कि मैं अब एक ऐसे इलाका में दाखिल हो रहा हूँ जिधर मुझे कदम कदम पे मुहतात रहना पड़ेगा। मैं हैरान भी था कि इस राह पे मुझे एक भी जी नफ्स नजर न आया। हालांकि ये समा सुबह की सैर और सवेरे सवेरे के शुरुआती कामकाज निपटाने का होता है, और ना ही कोई ढोर डंगर या भेड़ बकरी जो इस तरह के माहौल का हिस्सा होते हैं। खंजीरों की ग़िलाज़त से ये अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल न था
کہ ابلیسی اور طاغوتی استعانتوں کا یہاں غلبہ ہے۔ اب میں نے اپنے اندر کی انتر بنتر سے باہر نکلتے ہوئے یکا بان سے رجوع چاہا، جو مسلسل پراسرار سی خاموشی سادے ہوئے تھا۔ اس کے ہچکولتے ہوئے سر اور لگام تھامے ہوئے جھولتے ہاتھوں میں ایک عجب سی ہم آہنگی تھی۔ ایسی تال میل بھیتر کی ساد سادھنا سے ہوتی ہے یا پھر منن شکتی کے امرتا سے درشن دیتی ہے۔ میری جانب کچھ توجہ دیے بغیر وہ اتری ہوئی آواز میں گویا ہوا، بھین، تم شہر سے جنگل کی جانب آ رہے ہو، اور جنگل بھی وہ جس میں جناور کم اور جن بھوت زیادہ رہتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر چپ سادھ لیا، جبکہ میں اس سے آمادہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر پھر جو ٹھہرے جوہڑ میں کنکری پھینکتے ہوئے پوچھا، شاہ بابا نابینا کا مزار ادھر ہی ہے نا؟ وہ الجھا ہوا بادل نخاس سے بولا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بھیا، اب وہاں مزار وزار نہیں، ایک گڑھا ہے۔ جنات شاہ بابا کا تابوت وہاں سے نکال کر لے گئے ہوئے ہیں، اور بقیہ بچی ہوئی وہاں کی مٹی اینٹیں عقیدت مند اکھیڑ کر لے گئے۔ میں نے سوال کا ایک اور روڑا پھینکا، مٹی اینٹیں اکھاڑنے کی وجہ؟ عقیدت کی انتہا۔ پیروں فقیروں کو ماننے والے اس سے بھی بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں۔ بھیا تھوڑا سا احوال سن لو، پھر خود ہی اندھی عقیدت کا اندازہ کر لو۔ جمعرات کا روز، آدھی رات کا وقت، شاہ بابا نابینا کو پردہ کیے 5 روز گزر چکے تھے۔ حسب معمول ہزاروں عقیدت مند اور مرید مرقد پہ موجود ذکر و اذکار، سماع اور دیگر خانقاہی اشغال جاری تھے کہ یکدم پورب کی اوڑ سے کالی آندھی اٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ آہو بکا، چیخ چخار، شور و غوغا، ایک قیامت بپا ہو گئی۔ روشنی کے ہنڈولے الٹ گئے، مرے کو مارے شامدار۔ وہاں قریب ہی جلتا بھڑکتا ہوا الاؤ بھی تھا، جس میں منتیں مرادیں پوری ہونے پہ زائرین گھی، تیل اور کچا موم ڈالتے تھے۔ کالی آندھی نے الاؤ کی بھڑکتی ہوئی آگ کو اٹھا کر چاروں طرف پھیلا دیا۔ جو شے جلنے لائق تھی وہ آگ رسیدہ ہو گئی۔ کئی سادھو ملنگ اور دیگر زائرین جل کوئلہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد آندھی تو رک گئی، پر آگ کا دھواں دھانس کئی روز تک قائم رہا۔ جلے ہوئے ملبے کو ہٹایا تو دکھائی دیا کہ شاہ بابا کی چند روزہ قبر تہوبالا ہوئی پڑی ہے۔ یوں پتہ پڑتا تھا جیسے کسی نادیدہ طاقت نے ایک ہی جھٹکے میں پوری کفنائی ہوئی میت کو نکال کر وہاں سے غائب کر دیا ہے۔ ایسی کالی آندھی اور آگ کی تپش میں کسی انسان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ قبر صاحب قبر سے خالی تھی۔ خاصی گہری قبر کشائی کے لیے مہارت، افراد اور اوزاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان میں سے کسی چیز کا بھی وہاں انتظام نہیں تھا۔ لگتا تھا یہ کام انسانوں نے نہیں، جنوں نے کیا ہے، اور تھا بھی یہی۔ شاہ بابا نابینا کا جن شاگرد جو داماد بھی تھا، یہ سب اسی کا شاخسانہ تھا۔ چند روز بعد کسی نامعلوم ذرائع سے اس کا پیغام پہنچا کہ اس نے اپنے اتالیق و مرشد کا جسد خاکی کو کوہقاف کے پراسرار پہاڑوں کے ایک مقدس مقام پہ دفن کر دیا ہے۔ یہ جگہ اور یہاں کے لوگ اس قابل نہیں کہ وہ شاہ بابا جیسے بلند مرتبت ولی اللہ کے مقام اور درجات کو سمجھ سکیں۔ درختوں کے ایک بے ثمر و صدق جھنڈ کے پاس یکا اور یکا بان کی زبان دونوں رک چکے تھے۔ عجیب سی اجڑ پجڑ جگہ تھی، جیسے سیلابی آتش زدگی یا زلزلوں کے بعد ہوتی ہے۔ یکا بان عجلت سے نیچے اترا، بیڑی سلگاتے ہوئے کہنے لگا، بھیا لو تم پہنچے اپنی منزل پہ، اور مجھے دو اجازت۔ اللہ خیر۔ کہتے ہوئے وہ یکے پہ بیٹھنے لگا تو میں نے اسے کاندھے سے پکڑتے ہوئے کہا، میاں جی یہ کس جگہ پہ مجھے پھینکے جا رہے ہو؟ آدم نہ آدم زاد۔ جنگل نما ذخیرہ تو خیر وہ دور سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن وہ شاہ بابا نابینا کا مزار، وہ خانقاہ، اور وہ… میری بات کاٹتے ہوئے بولا، بھیا کاہے کو میرا ٹائم خراب کرتے ہو؟ سب کچھ تو تمہیں بتا چکا ہوں۔ مزار والے کو تو جن لے گئے ہوئے ہیں، اور مزار کی مٹی اینٹیں وغیرہ ان کے عقیدت مند اکھاڑ کر لے گئے۔ اب یہی کچھ بچا پڑا ہے جو تمہیں اپنے ارد گرد دکھائی دے رہا ہے۔
मैंने एक बार फिर आगे पीछे निगाह करते हुए देखा। हजरत, इधर तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कोई तो हो जिससे मैं मिलूं, कुछ दरियाफ्त करूं। इस बेआबो गयाह जमीन, झाड़ झंकाड़ और वीराने से तो मैं कुछ हासिल करने से रहा। या फिर मुझे चंद ने हाफिजों के किसी फर्द से मिलवा दें, कुछ तो हासिल हो जिसके कारण मैं काले कोसों का सफर तय करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। वो चुग्गी दाढ़ी में खुजलते हुए खश्मगीन सा बोला, भैया, मैं जो कुछ जानता था वो पहले ही आपके कानों में डाल चुका हूँ। इससे ज्यादा तो मुझे ना कुछ पता है और ना कोई मजीद मदद कर सकता हूँ। अब मैं तो चला। ये कह और मेरी मजीद कुछ सुने बिना वो घोड़े को चाबुक दिखाकर हवा हो चुका था। कुछ देर तो मैं आए बाएं शाएं सा खड़ा सूरत हाल पे गौर करता रहा, फिर बिना कुछ सोचे समझे उस छदरे से दरख्तों के जखीरे की जानिब चल दिया, जिसे शायद कभी जंगल कहा जाता हो। बनबास लेना या सुए बन सफर इख्तियार करना कुछ ऐसा खुशगवार भी नहीं होता कि मुसाफिर खरामा खरामा चलता चले। जंगलों, पहाड़ों, सहराओं, समंदरों के सफर पुर अबहाम और पुरखतर होते हैं। कुएं यार से सुए दार का सफर भी सफर नहीं होता, बल्कि इंतहाई सफर होता है। इस राह पे कोई संगे मील, सराय, पड़ाव, चाह या पुल नहीं आता, ना कोई खतरा सूदो ज़िया होता है। यहाँ तीर अपने निशाना पे पहुंच चुका होता है। अगर कभी इंतहाई मजबूरी किसी मैयत का जनाजा पढ़ने की नौबत आ जाए, तो मैं उसका नहीं बल्कि खुद अपना जनाजा पढ़ता हूँ और उसे किसी न किसी तौर पर अपने वजूद में घसीट लेता हूँ। अक्सर लोग कब्रिस्तानों, शमशानों में जाते हुए घबराते हैं। अगर खुद को मौत आशना बना लिया जाए, तो ये खौफ खौफ नहीं, बल्कि एक मुतालियाती दौरा और तालीम मुशाहिदा बन जाता है। जंगलों में जाना, पहाड़ों पर चढ़ना, सहराओं में भटकना, गहरे पानियों में उतरना भी खासी तफरीह का सबब हो सकता है, अगर अपने अंदर के जंगल, बेले, दरिया, पहाड़ और थल रोहे सर कर रखे हों। उनसे याद अल्लाह और इरादत बरकत की बिना पर फिर कोई जफा जफा नहीं रहती, महबूब की दिल नशीन अदा बन जाती है। छदरे दरख्तों के झुंड रुख बढ़ते हुए यूं लग रहा था जैसे मैं किसी नखलिस्तान की राह पे हूँ। कदरे करीब पहुंचा तो उधर से कुछ जानवरों परिंदों की आवाजें सुनाई दी। यानी वो मुझे बावर करा रहे थे कि उन्हें मेरी इस तरफ आने की खबर हो चुकी है। मैं भी तो यही चाहता था। यहाँ का एक एक पत्ता, बूटा, दरख्त, पत्थर, मिट्टी, रोड़ा, बल्कि यहाँ के रहने वाले इंसान, जिन और जानवर तक मुझे जाने पहचाने, जिनकी खातिर कई बरस इसी हसरत पालने में बीत गए थे कि कोई मौका मिले तो मैं यहाँ पहुंचूं। उस ज़माने में इंसान और जिन्नात के माबैन मुमकिन ताल्लुकात और रवाबित की कुरीद मुरीद और मुतालिया मुशाहिदा मेरा जुनून था। मेरी ये हालत कि जहाँ जिधर कहीं भनक पड़ती, दीवानावार दौड़ पड़ता, कागा की तरह छीना झपटी करके कुछ न कुछ ले ही उठता। इधर भोपाल वाला जिन इधर भोपाल वाला जिन किस्सा अपनी नोयत, हकीकत और वाकयाती लिहाज से ऐसा दिलचस्प और पुरस्कार था कि लामोहला मेरा इस जानिब रुजू करना बनता था, जबकि इस सारे किस्सा में रूहानियत, मावराई तहय्युरत और हिकमत भी अपनी तमाम तर मोशगाफियों के साथ मौजूद थी। अब जबकि दरख्तों का जखीरा चंद कदमों के फासले पे था कि अचानक उधर से बेशुमार गिलहरियां चीखती हुई निकलीं और दांत नकूसते दुमें उठाए मेरी जानिब लपकी। लगता था वो मुझ पर हमलावर होना चाहती हैं। इस एकाएकी सूरत हाल से घबरा कर मैं अपने रास्ता से कदरे हट कर दाईं जानिब हो लेता हूँ, वैसे ही जैसे अचानक सामने गधा गाय आ जाने पर ड्राइवर सड़क छोड़कर कच्चे पे उतर जाता है। अपने तई मैंने अपने बचाव का बंदोबस्त कर लिया था, मगर नहीं, दांत कटकटाती हुई जहाजी साइज की गिलहरियों ने मुझे अपनी जद में ले लिया था। जंगल के दुमदार बादशाह शेर पे अगर सैकड़ों कमजात ममूले मिलकर हमला कर दें, तो शेर का कुछ बस नहीं चलता। इसकी सारी शेरी खत्म हो जाती है। ममूले सैकड़ों मिनटों में इसका तिया पांचा कर देते हैं। गिलहरियों में कुछ तो उछलकर मेरे सर और कांधों पे हमलावर हुई, जबकि चंद एक मेरे पैजामे के पाइंचों में घुस गईं। गिलहरियों ने शायद ये पाइंचों में घुसने वाला हरबा तफ्तीशी पुलिस वालों से सीखा।
جو اقبال جرم کروانے کے لیے آخری کوشش کے طور پر ملزم کی شلوار میں چوہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلے چند لمحوں میں ملزم کردہ نہ کردہ سارے جرم قبول کر لیتا ہے، مگر مجھے تو کچھ قبول یا نہ قبول کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کمانڈو گلہریوں نے میرے اندرونی پاجامہ کچھ ایسی حرکاتی کھلبلی مچائی کہ مجھے ہڑبڑا کر وہاں سے بھاگتے ہی بنی۔ شکر کہ غیر ارادی طور پہ میرا رخ جنگل کی جانب تھا۔ بھاگتا چور، ناچتا مور، جان بچاتا ہوا انسان و حیوان اور لاہور کی چوکھٹ کھایا ہوا شیطان وغیرہ بڑی بے جگری بے سدھی دکھاتے ہیں۔ میری پوچھل پیچھے اگر کوئی شرلی پٹاخے باندھ کر چلا دیتا تو پھر بھی شاید میں بھاگنے میں ایسی پھرتی نہ دکھاتا جو پاجامے میں گھسی ہوئی گلہریوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ ذخیرے میں گھس کر میں نے خود کو مٹی کے ایک ڈھیر پہ یوں گرا دیا جیسے کوئی کمزور مزدور اپنا بوجھ دھپ سے نیچے گرا دیتا ہے۔ وہ جناتی گلہریاں جو میرے پیچھے پیچھے تھیں، یہاں بھی انہوں نے مجھے اپنے نرغے میں لے کر تومنا شروع کر دیا۔ آپ نے یہ اجپل جانور دیکھا ہوگا، خوبصورت، بانکا، سجیلا، بلا کا پھرتیلا، چھوٹے چھوٹے تیز نوکیلے دانتوں سے یہ کچھ نہ کچھ کترتا رہتا ہے۔ چوہے ممولے کی ذات برادری کا یہ جانور جنگلوں، ذخیروں، باغات اور سبزہ زاروں کی شہزادی ہے، پرلے درجے کی پھرتیلی، چوکنی اور ذہین۔ اس کی پشم نرم اور آنکھیں چمکیلی ہوتی ہیں۔ ہر اس جگہ موجود ہوگی جدھر کوئی میٹھا یا کڑوا پھل گٹھلی کھانے کترنے کے لیے دستیاب ہو۔ مور نیولے کی طرح یہ بھی سانپ کی دشمن ہے، اس کے انڈے چٹ کر جاتی ہے۔ اس کی نرم گرم پوستین سے شوقین مزاج اعلیٰ طبقہ کی بیگمات کے لیے پرس، دستانے اور بیش قیمت ملبوسات کے کالر بنائے جاتے ہیں۔ اس کی گچھے دار دم کے بال بڑے کام کے اور قیمتی ہوتے ہیں، جو مصوری اور لوح نویسی کے اعلیٰ درجے کے شاہکار تخلیق کرنے کے لیے بااہتمام استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا پتا، جگر اور بیٹ حکمت و طب کی کچھ مخصوص نسخہ جات کی جزوِ لاینفک ہیں۔ اس کے خشک خون، پہاڑی گو کی چربی اور کستوری سے ایک ایسی قرض بنتی ہے جو ناطاقتی اور خوف و خلجان دور کرنے کی لاجواب دوا ہے۔ مکھی، چمگادڑ، چھپکلی، سانپ، الو، گلہری، عقاب وغیرہ وہ جانور ہیں جو ابلیسی استعانتوں اور سحر سفلی کالے علم میں آسان میڈیم بن جاتے ہیں۔ ان کی بدنی بطونی نجاستیں اور فطری خباثتیں عاملین سفل و فسق کے عین منشا کے مطابق ہوتی ہیں، جبکہ کبوتر، ابابیل، شہد کی مکھی، فاختہ، مچھلی، مکڑی، کالا تیتر، تتلی اور جگنو یہ جانور محبت، عبادت، خوبصورتیاں، آسانیاں، سلامتیاں اور نورانی روحانی فضیلتوں کے فروغ میں مستع و فرحاں رہتے ہیں۔ یہ تار و تاز کی کوئی تلملاہٹ برداشت نہیں کرتے، یہ نور والوں کے ساتھ اور الوہیت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ان کی زیارت اور صورت سے دل میں فرحت اور روحانیت کا احساس ابھرتا ہے۔ کوا، کتا اور بلی یہ تینوں درویش ہیں، ان کی شریعت و سرشت ہی الگ ہے، یہ نجس بھی ہیں اور پاک بھی۔ منحصر ہے کہ یہ کیسی صحبت و محنت میں رہے۔ ان کی نسل و نسب کی اوقات کیا ہے؟ وہ گندگی پہ پڑنے والا ہے یا کسی سجل ہاتھوں سے دیسی گھی اور شکر کی چوری کھانے والا ہے؟ خیر کی خبر والا یا محض کاں کاں کر کے سر کھانے والا؟ کتا قصائی نائی کے پھٹے کے نیچے موری میں لیٹنے والا یا کسی کے حریم ناز میں کسی شہناز کے پہلو میں بیٹھنے والا؟ نسب اور چیز ہے جبکہ کسب چیزیں دیگر است۔ بات پھر کہیں سے کہیں جا نکلی۔ ایسی گلہریاں کبھی نہ دیکھی تھی جو انسانی شکل دیکھ کر بھاگنے کے بجائے اس کے پاجامے میں ادھم مچائے ہوئے تھیں۔ میں اپنے تئیں ان سے گلو خلاصی پانے کی خاصی کوشش کر چکا تھا، مگر کوئی بھی انسان اپنے محض 2 ہاتھوں سے 40-50 پنجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جبکہ تیز پنجوں کے علاوہ نوکیلے دانت بھی کچاکچ چل رہے ہوں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ گلہریاں گول گول کچے پھل از قسم اخروٹ، بیر، آلوچے، خوبانیاں، شفتالو، کچالو وغیرہ شوق و شغل میں کترتی رہتی ہیں۔
इसी اندیشہ ضیاء کے پیش نظر میں نے سارے جسم سے قطع نظر محض پتالوؤں پہ گرفت سخت کر دی کہ اس عاشقی میں دولت مرداد نہ جاتے رہے۔ طابقہ یلغار ایسی تابڑ توڑ تھی کہ میں اگلے چند لمحوں میں ہر اندیشہ سود و زیاں سے بے سود پڑا ہوا تھا۔ آنکھیں بھی بند تھی مگر کان شاید بند نہ تھے۔ میں نے گھوڑے کے کھنگارنے کی وہ مخصوص آواز سنی جو بھوسی ملا چنے کا دانہ کھاتے ہوئے اس کے نتنے خشک ہونے پہ نکلتی ہے۔ آہستہ آہستہ حواس بحال ہونے شروع ہوئے تو آنکھیں ہلکی سی کھلیں۔ زیر ناف ایک آگ سی دہک رہی تھی۔ دیگر جسم کا بھی برا حال تھا۔ لباس کا برا حال، سفری تھیلا چیتھڑا نما شکل اختیار کر چکا تھا۔ لگتا تھا مجھے آفت زدہ علاقے کے ملبے سے دریافت کر کے یہاں پہنچایا گیا ہے۔ نیم ملجگے سے ماحول میں جھلنگی سے ایک کھاٹ پہ چت پڑا تھا۔ شام کے سائے شاید ابھی گہرے نہیں ہوئے تھے۔ کروٹ لینے کی کوشش میں میرے منہ سے ایک ہولناک چیخ نکل گئی۔ اب میں نے کراہتے ہوئے اٹھنے کی ٹھانی مگر فگار انگلیوں اور زخمی باہوں نے سہارا دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے پیشتر کہ میں پھر آنکھیں موند کر پڑ جاتا، ایک منحنی سی مگر پر وجاہت بزرگ اور ایک نو عمر لڑکا میرے اوپر آ جھکے، اتنے قریب کہ میں نے ان کے سانسوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کیا۔ وہ دونوں موٹی گول گول مگر خوبصورت سی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا کہ ان کا تعلق چندنے نینو والوں سے ہے۔ انہوں نے مجھے السلام علیکم کہا تھا، پھر مجھے اٹھنے میں مدد دیتے ہوئے میرا حال مزاج دریافت کیا۔ میرے کسی جواب سے پہلے وہ اپنے ساتھی لڑکے سے کچھ کہہ چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکا ملحقہ کمرے سے مٹی برتن میں کچھ دودھ لیے موجود تھا۔ مٹی کے پیالے میں دودھ میرے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولے، دو چار گھونٹ نیم گرم دودھ نوش فرما لیں، اس میں شامل چند شفا بخش ادویات آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ میں نے ایک نظر پیالے پہ ڈالتے ہوئے بڑے استعجاب بھرے لہجہ میں ان سے پوچھا، آپ آپ کون ہیں؟ یہ جگہ، یہاں میں کیسے پہنچا؟ مسکراتے ہوئے بولے، پہلے کچھ دودھ پی لیں، فی الحال آپ کو دوا اور آرام کی ضرورت ہے، انشاءاللہ باتیں بھی ہوں گی۔ دودھ پینے کے بعد میں دیر تک نیم بےہوشی کی کیفیت میں رہا۔ انگ انگ سے ٹیسیں سلگی ہوئیں، زیر ناف جسم سن تھا جیسے میں ایک مدت سے اسی حالت میں پڑا ہوا ہوں۔ بخار سے برا حال، روم روم سے پسینے کی آبشاریں پھوٹی پڑی تھیں۔ اسی حالت میں کہیں نصف شب آ لگی تھی کہ ایک دم بیت الخلاء جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ نیم اندھیرے میں خود کو ٹٹولتا ہوا بمشکل اٹھا، ارد گرد نگاہ کی، دیکھا ایک چھوٹی سی لالٹین پاس تپائی پہ پڑی ہے۔ مدھم سی روشنی میں مجھے وہی بزرگ اور نوعمر لڑکا فرش پہ لیٹے دکھائی دیے۔ میرے کراہنے کروٹیں بدلنے سے شاید وہ ہوشیار ہو چکے تھے۔ لپک کر وہ بزرگ میرے پاس پہنچے۔ السلام علیکم کہتے ہوئے انہوں نے میرا بازو تھام لیا۔ بڑی رسان سے مسکراتے ہوئے طبیعت کا پوچھتے ہوئے اٹھنے میں میری مدد کرنے لگے۔ میں نے نقاہت سے جواب دیا، پیٹ میں سخت گڑبڑ ہے، مجھے عجابت محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرش پہ لیٹے ہوئے لڑکے کو آواز دی۔ دونوں نے مجھے سہارا دیتے ہوئے کمرے سے ملحق ایک چھوٹے سے بیت الخلاء میں پہنچایا۔ یہاں مجھے کھل کر فراغت ہوئی، یوں لگا جیسے میرے صدیوں کے بند سوتے یکبارگی کھل گئے ہوں۔ یہاں سے نکل کر مجھے قدرے آسودگی کا احساس ہوا۔ طبیعت میں طمانینت سی گھل مل گئی تھی۔ واپس کمرے میں اپنی ٹانگوں پہ کسی سہارے کے بغیر پہنچا۔ کھاٹ پہ ٹکا ہی تھا کہ ایک اجلی دھلی دھلی سی خاتون قاب میں کچھ کھانے پینے کا سامان لیے اندر داخل ہوئی۔ میں آنکھیں جھپکے بنا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایک ایسا سراپا تھی جس سے میں تو کیا، کوئی اور بھی دیکھ کر حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا کہ وہ بچی ہے، جوان یا بوڑھی، انسان ہے، پری، اپسرا یا کوئی اور آفاقی مخلوق، حسین ہے یا حسن ماورا ہے۔ اس کا پیکر سماب رنگت کسی سیب کے برادے سے ڈھلا ہوا دکھائی دیا۔ ایک نظر دھرتی پہ دھری ایک نظر دھرتی پہ دھری دکھائی دی، دوسری نظر آکاش پہ چڑھی نظر آئی۔ چند ساعتوں کی سادھنا میں مجھے اس ہستی کے کئی ہفت روپ نظر آئے۔ آسمان کے وسیع کینوس پہ انگنت چمکتے ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، مگر قطع نظر ان کے
ستارہ شناس کی نگاہ انجم افروز کسی نہ کسی ایسے نجم طالع مند کو بالآخر کھوج ہی لیتی ہے جس کی زوفشانی اور نظارگی دیگر حاملان افلاک سے کچھ الگ سی تشریفات کی سزاوار ہوتی ہے۔